بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد حررته تحریرا بالغا لیصیر من یحفظه من بین اقرانه نابغا ویستعین به الطالب المبتدی ولا یستغنی عنہ الراغب المنتہی۔ ترجمہ سنیے۔ حررتہ، میں نے اس کو لکھا، تحریراً لکھنا، بالغاً عمدہ، لیصیر تاکہ ہو جائے، من یحفظہ وہ جو اس کو یاد کرے، من بین اقرانہ اپنے ہم پلاؤں کے درمیان، نابغاً ممتاز، ویستعین اور مدد طلب کرے، بہ اس کے ذریعے سے، الطالب المبتدی ابتدائی طالب علم، ولا یستغنی اور نہ بے پرواہ ہو، عنہ اس کتاب سے، الراغب وہ طالب علم جو رغبت کرنے والا ہے، المنتہی انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں۔ حررت یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ بتایا تھا کہ افعال کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل ماضی کے بھی، فعل مضارع کے بھی۔ ان 14 میں سے 2 فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل کچا ہوتا ہے، یعنی باہر بھی اسم ظاہر آ سکتا ہے اور اندر بھی اسم ضمیر ہو سکتا ہے، تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ اندر ہو یا باہر ہو، تو اس وجہ سے اس کو کچا کہہ دیتے ہیں۔ اور جو باقی 12 صیغے ہوتے ہیں ان کا فاعل پکا ہوتا ہے، اور اس کا فاعل باہر کبھی نہیں آ سکتا، ہمیشہ اس کے اندر اسم ضمیر ہوگا، اس کے علاوہ اسم ظاہر کبھی بھی اس کا فاعل نہیں بن سکتا۔ تو یہ حررت جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، وہ ان 12 میں سے 2 ہیں، وہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے 2 صیغے ہیں جن کا فاعل کچا ہوتا ہے، باقی سب کا پکا ہوتا ہے۔ تو لہذا اب جب باقی 12 میں سے آئے گا تو آپ نے باہر فاعل نہیں ڈھونڈنا، بلکہ فاعل اسی کے اندر ضمیر ہوگی۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو فعل ماضی میں واحد متکلم کے صیغے میں ہمیشہ تا پیش تو ضمیر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ حررت میں حررت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر اس کا مفعول بھی، تحریراً موصوف، بالغاً اس کی صفت۔ قاعدہ بتایا تھا کہ 2 اسم ہوں، دونوں پر تنوین ہو تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، تو یہ تحریراً بالغاً موصوف اپنی صفت سے مل کر حررت کا مفعول مطلق، مفعول مطلق کی تعریف بھی آپ نے پڑھی ہے کہ وہ مصدر جو مذکورہ فعل کا ہم معنی ہو، تو یہاں پہ تحریراً مذکورہ فعل حررت کا ہم معنی بھی ہے، ہم مادہ بھی ہے، دونوں کا مادہ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، تو لہذا ایک ہی باب کے جب مصدر آ جائے پیچھے اس کا فعل ہو تو وہ مفعول مطلق ہی بنتا ہے۔ لیصیر لام کی ہے، اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اور یہ لام جارہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اشکال یہ آتا ہے کہ جو لام ہے یہ حرف جر ہے اور حروف جارہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، تو یہ سیرہ یہ تو فعل ہے، فعل ناقص ہے اگرچہ لیکن ہے تو فعل ہی، تو یہ یہاں پہ حرف جر فعل پہ کیسے داخل ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کہ لام کی جو ہوتا ہے، لام کی جس کا معنی تاکہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ ان مصدریہ ہوتا ہے، ان مصدریہ کی وجہ سے وہ فعل جو ہوتا ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، اور مصدر چونکہ اسم ہے اور اسم کے اوپر حرف جر داخل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لام حقیقت میں ان پہ داخل ہوا ہے، نہ کہ یسیرہ پہ۔ تو یہاں پہ اسلام حرف جر کا یسیرہ کے ساتھ متصل آنا جائز ہے۔ لام حرف جر، ان یہاں پہ مصدریہ پوشیدہ، یسیرہ فعل ناقص۔ من اسم موصول، یحفظ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، من جار، بینی مضاف، اقرانی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، اقرانی مضاف اپنے مضاف ہی ضمیر سے مل کر، بینی کی مضاف الیہ، بینی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، یحفظ کے متعلق، یحفظ فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی سے مل کر، جملہ فعل یا خبریہ ہو کر،
لا محل لہا من الاعراب من اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یسیرا فعل ناقص کا اسم نابغن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف یستعینہ، اس کو بھی یستعینہ اس وجہ سے پڑھیں گے کہ اس کا عطف یسیرہ پہ ہم ڈال رہے ہیں، تو یسیرہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہ بھی ان کی وجہ سے منصوب ہوگا، یعنی یہ یسیرہ کا معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یستعینہ فعل با جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کے یستعینہ کے متعلق، الطالب موصوف، المبتدی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یستعینہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ لا یستغنیہ، لا نافیہ ہے، ید یستغنیہ فعل عن جار ہو مجرور، جار مجرور مل کر یستغنیہ کے متعلق، الراغب موصوف، المنتہی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر لا یستغنیہ کا فاعل، لا یستغنیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یسیرہ کا معطوف ثانی، یسیرہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر حررت کے متعلق ہو جائے گا، حررت فعل اپنے فاعل مفعول بہ مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ اس جملے کے صیغے حل کرتے ہیں۔ حررت واحد مذکر متکلم یا واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل ماضی معروف باب تفعیل، حرر یحرر تحریرا، حرارہ مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ حرارہ مضاف ثلاثی ہے، وہ ضمیر ہے واحد مذکر کی، تحریراً یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، حرارہ مادہ ہے، مضاف ثلاثی ہے، بالغاً واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب اس کا نصر ینصر ہے، بالغ یبلغ، با لام غین اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ یسیرہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب صار یسیر سیرورتاً، صاد یارا اس کا مادہ ہے، تو ہفت اقسام میں اجوف یائی ہے۔ یحفظ فعل واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب سمیع یسمع، حافظ مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ بینی یہ واحد اسم ظرف ہے، اسم جامد ہوتی ہے یہ۔ اقران یہ قرن کی جمع ہے، اس کو کچھ لوگ قرین کی جمع بھی بناتے ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق یہ قرن کی جمع ہے، اور قرن کا معنی ہوتا ہے ہم پلہ، یہ بھی یعنی قرن کی جمع ہے، قرن واحد مذکر اسم جامد کا صیغہ ہے، قاف را نون اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ نابغاً واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب نصر ینصر، نابغ ینبغ، نون با غین مادہ ہے، ہفت اقسام میں سالم ہے۔ یستعین واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب استعان یستعین استعانتاً، باب استفعال ہے، عین واو نون اس کا مادہ ہے، اصل میں یستعین تھا، پھر قاعدہ یقول کے تحت یہ یستعین ہو گیا ہے کہ واو متحرک ما قبل صحیح ساکن، یستعین میں واو متحرک ہے ما قبل عین صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت عین کو دی اور پھر اس حرکت کے مطابق موافق حرف علت سے واو کو بدل دیا، یا بن گیا، تو واو یا بنا تو یستعین ہو گیا۔ الطالب یہ واحد مذکر اسم فاعل ہے، باب نصر ینصر ہے، طالب یطلب طلبا، طالام با اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں سالم ہے۔ المبتدی یہ واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، ابتدا یبتدی ابتداء فہو مبتدن، تو اصل میں مبتدن تھا، پھر الف لام آیا تو المبتدی ہو گیا۔ بعد الحمزہ اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ محموز اللام ہے۔ لا یستغنیہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف ہے، شروع میں لا آ گیا ہے تو لا نافیہ ہے، ناہیہ نہیں ہے، ناہیہ ہوتا تو اس نے آخر میں حرف علت کو گرا دینا تھا، لیکن یہ
لا یستغنیہ جو ہے یہ اس پہ لا جو ہے وہ نافیہ ہے. لا نفی جو ہے وہ عاملہ تو نہیں ہوتا، صرف معنی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. یہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع منفی معروف ہے، باب اس کا استفعال ہے، غین نون یا اس کا مادہ ہے، اب تک شام میں ناقصی آئی ہے. الراغب یہ بھی واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے. واحد مذکر اسم فاعل باب سمع یسمع را غین با اس کا مادہ ہے، تب تک شام میں سالم ہے. المنتہی یہ واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے. انتہا ینتہی انتہاء باب افتعال ہے. نون ہا یا اس کا مادہ ہے، اب تک شام میں ناقصی آئی ہے. اجرا اس کا اس طرح ہے کہ حررتو فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کا محلی اعراب ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ ابتدائیہ ہے، یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کا محلی اعراب بھی نہیں. ہو ضمیر یہ بھی مبنی ہے، لیکن یہ مفعول بننے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے، محلاً منصوب ہے مفعول بننے کی وجہ سے. تحریراً اس کی نسبی حالت ہے، چونکہ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق منصوبات میں آتا ہے. اس کی نسبی حالت فتح لفظی کے ساتھ ہے، فتح لفظی کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. بالغاً یہ تحریراً کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، نسبی حالت فتح لفظی کے ساتھ ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. یسیرہ کی نسبی حالت ہے کیونکہ یہاں پہ لام کہ کے بعد ان مصریہ پوشیدہ ہے اور اس وجہ سے اس کی نسبی حالت فتح ہے، نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے کیونکہ افعال اربع صحیح الآخر ہے. من اسم موصول ہے، اسم اسماء موصولہ سارے مبنی ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی کوئی اعرابی حالت نہیں ہے، البتہ محلاً یہ یسیرہ فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. یحفظو یہ فعل مضارع ہے، نواسب جوازم سے خالی ہے، اس وجہ سے اس کی رفعی حالت ہے، تو رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہے، ضمہ کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ افعال اربع صحیح الآخر ہے. البتہ اس جملے پورے کا جو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ بن رہا ہے اور متعلق سے مل کر، اس جملے کا محلی اعراب نہیں ہے کیونکہ من اسم موصول کا صلہ ہے اور موصول کے صلے کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے. ہو ضمیر فعل یہ ہو ضمیر فعل مضارع کا مفعول بن رہی ہے، مبنی ہے، اس وجہ سے محلاً منصوب ہوگی، اس کا نسبی حالت نہیں ہے بلکہ محلاً منصوب ہے. من حرف ہے، حرف کا محلی اعراب بھی نہیں ہوتا، ویسے بھی مبنی ہوتے ہیں. بینی یہ ظرف ہے، مضاف ہو رہی ہے، جب ظرف مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ لفظوں میں ذکر ہو تو اس کو وہ مورب ہوتی ہے، عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوتا ہے. تو یہ من کی وجہ سے مجرور ہے، جری الکسرہ کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ پھر اسم مفرد منصرف صحیح ہے. اقرانی کی جری حالت ہے، کسرہ کے ساتھ کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، کسرہ کے ساتھ ہے کیونکہ جمع مکسر ہے، قرن ان کی جمع ہے. ہی ضمیر مبنی ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. نابغاً یسیرہ کی خبر ہے اور افعال ناقصہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوبات میں آتی ہے، اس وجہ سے نابغاً کی نسبی حالت ہے اور فتح کے ساتھ ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. یستعین اس کی بھی نسبی حالت ہے کیونکہ یہ یسیرہ کا معطوف ہے، یسیرہ کا نسبی حالت تھی ان کی وجہ سے، اس وجہ سے یستعینہ کی بھی نسبی حالت ہے. نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے کیونکہ افعال اربع صحیح الآخر ہے. بہی میں با حرف جر ہے، حروف سارے مبنی ہوتے ہیں، محلی اعراب بھی نہیں ہوتا. ہی ضمیر ہے، ضمیر بھی مبنی ہوتی ہیں ساری، محلاً مجرور ہے چونکہ با حرف جر آ گیا ہے پیچھے. الطالب اس کی رفعی حالت ہے کیونکہ یستعینہ کا فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، رفع الضمہ کے ساتھ ہے چونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. المبتدی المبتدی کی رفعی حالت ہے چونکہ الطالب کی صفت ہے، رفعی حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، ضمہ تقدیری کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ یہ اسم منقوص ہے، اسم منقوص کی رفعی حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، ضمہ لفظی کے ساتھ نہیں آتی. لا یستغنیہ اس کی بھی نسبی حالت ہے کیونکہ یہ بھی یسیرہ کا معطوف ہے، نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے کیونکہ یہ اسم افعال اربع معتل بالیاء ہے. افعال اربع معتل بالیاء اور معتل بالواو کی نسبی حالت فتح ظاہری کے ساتھ ہی آتی ہے اور معتل بالالف کی جو نسبی حالت ہوتی ہے وہ فتح تقریری کے ساتھ آتی ہے. یہ معتل بالیاء ہے، اس وجہ سے اس کی نسبی حالت فتح ظاہری کے ساتھ ہی آئے گی.
عن حرف جر ہے، حروف جارہ مبنی ہوتے ہیں، محلی اعراب بھی نہیں ہوتا. ہو ضمیر ہے، ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، محلن یہ عن کی وجہ سے مجرور ہے. الراغب یہ فاعل ہے لا یستغنیہ کا، اس وجہ سے مرفوع ہے، رفع الضمہ کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے. المنتہی اس کی بھی رفع حالت ہے، الراغب کی صفت ہونے کی وجہ سے رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، چونکہ یہ اسم منقوص ہے. اسم منقوص کی رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے. اسم منقوص اسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ما قبل مکسور ہو. تو منتہی کے آخر میں یا بھی آ رہی ہے، لازمہ بھی ہے، اور ما قبل مکسور بھی ہے. یا لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا جو آخر میں آئے یا متکلم کی نہ ہو، جیسے قلمی، قلمی کے آخر میں بھی یا ہے لیکن وہ یا لازمہ نہیں ہے بلکہ یا متکلم کی ہے، اور اس کو آپ ہٹانا چاہیں گے تو ہٹ جائے گی، قلم پیچھے رہ جائے گا. اور لیکن منتہی کی یا جو ہے وہ ہٹانے سے ہٹے گی نہیں، تو اس وجہ سے اس کو اسم منقوص کہتے ہیں کہ یا لازمہ ما قبل مکسور ہے.